ہوسیہ پہلا باب۔ شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یروبعام بن یوآس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا، ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائیم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اسے کہا اس کا نام یزرییل رکھ، کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزرییل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا۔ اور اسی وقت یزرییل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لو-روحامہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلے سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور لو-روحامہ کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لو-امی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے، اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزرییل کا دن عظیم ہوگا۔ ہوسیہ دوسرا باب۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے روحامہ، تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادے نہیں ہیں۔ ان کی ماں نے چھنالا کیا، ان کی والدہ نے روسیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و مے اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی مے کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا۔ اب میں اس کی فاحشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے، برباد کروں گا، اور ان کو جنگل بناؤں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بالیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی۔ تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا
اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا، اور وہاں سے اس کے پاکستان اسے دوں گا، اور عقور کی وادی بھی، تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی، جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ اور خداوند فرماتا ہے، تب وہ مجھے عیشی کہے گی اور پھر بالی نہ کہے گی، کیونکہ میں بائلیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا، اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت و رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی، اور اس وقت میں سنوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں آسمان کی سنوں گا، اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور مے اور تیل کی سنے گی، اور وہ یزریل کی سنے گے، اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بوؤں گا، اور لو روحامہ پر رحم کروں گا، اور لو امی سے کہوں گا، تم میرے لوگ ہو، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے خدا۔ ہوسیہ 3 باب۔ خداوند نے مجھے فرمایا، جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اسے 15 روپے اور 1.5 خومر جو دے کر اپنے لیے مول لیا، اور اسے کہا، تو مدت دراز تک مجھ پر کنات کرے گی اور حرام کاری سے باز رہے گی، اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی، اور میں بھی تیرے لیے یوں ہی رہوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے، اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ ہوسیہ 4 باب۔ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے۔ اس لیے ملک ماتم کرے گا، اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتماں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا، اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جوں جوں وہ فراوان ہوئے، میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزومند ہیں۔ پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا۔ چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے۔ وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔
میرے لوگ اپنے کاٹھ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹھ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں اور ٹیلوں پر اور بلوط و چنار و بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں۔ پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہ گار ہو۔ تم جلجال میں نہ آؤ اور بیت آون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا۔ افرایم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ میخاری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں، ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا۔ وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ ہوسیہ 5واں باب۔ اے کاہنو، یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور نبور پر دام بنے ہو۔ باقی خون ریزی میں غرق ہے، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرایم، تو نے بدکاری کی ہے۔ اسرائیل نجس ہوا، ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے۔ اور اسرائیل اور افرایم اپنی بدکرداری میں گریں گے اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلے سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ جبہ میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت آون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار، پیچھے دیکھ۔ تعدیب کے دن افرایم ویران ہوگا، جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے امراء سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہے، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح انڈیلوں گا۔ افرایم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی۔ پس میں افرایم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افرایم نے اپنی بیماری، یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرایم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرایم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ ہوسیہ 6واں باب۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے،
اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ اے افرایم میں تجھ سے کیا کروں، اے یہودا میں تجھ سے کیا کروں، کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے، اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد بد کرداری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے، جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی، افرایم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔